طلبہ، اب ہم بات کریں گے امراؤ جان ادا کے جو اسلوب ہے، اس کو کہہ لیں آپ، اس کو زبان و بیان، مکالمہ نگاری، یہ سب چیزیں، یہ وہ اجزاء ہیں جو کسی بھی ناول کا فنی جائزہ لیتے ہوئے ان کا جائزہ لینا ناگزیر ہوتا ہے۔ اور ناول بڑا ہو یا چھوٹا، کامیاب ہو یا وہ ناول بہت کامیاب نہ بھی ہو، بعض ناول اس بنا پر اپنی خصوصیت رکھتے ہیں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ امراؤ جان کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کردار نگاری کے اعتبار سے، پلاٹ کے اعتبار سے اس کو ہم ایک اچھی جگہ ناول نگاری میں، اردو ناول نگاری میں دینے پر مجبور ہیں ایک لحاظ سے، کہ بہت عمدہ اس میں اور کمپیکٹ ناول جو ہے وہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک انفرادیت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ ایک تو بیانیہ انداز میں ہے، یعنی کہانی بیان کی گئی ہے، ایک راوی ہے اس میں اور ایک سننے والا موجود ہے، اور قاری جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو سٹوری ہے، کہانی ہے، وہ اس نے سنی ہے اور سن کر اس قصے کو لکھا ہے۔ یہ پوری ٹیکنیک اس نے استعمال کی کہ اس انداز سے جو ہے کہ میرے پاس اس طرح میرے ہمسائے میں جو ہے ایک خاتون رہتی تھی، پھر وہاں جانا شروع ہوا اور ان سے گفتگو شروع ہوئی جو امراؤ جان تھی، اور اس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے کہ یہ ایک حقیقی قصہ ہے۔ اب اس پہ بات بھی کی جاتی ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقی قصہ ہے، کیا جو ناول نگار ہیں کیا خود انہوں نے وہ کمپنی میں رہے امراؤ جان کے اور ان سے ساری داستان سنی اور آگے قاری تک پہنچائی۔ جب ناول ہمارے پاس چھپا ہوا موجود ہے تو عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے غیر اہم بات ہے کہ کیا یہ حقیقی کردار ہیں یا نہیں کردار ہیں، کیا انہوں نے ناول نگار نے یہ قصہ واقعی سنا یا اس میں کچھ مبالغہ کیا۔ ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے مطابق یہ تمام چیزیں بہت عمدہ ہیں۔ ناول نگار یعنی مرزا ہادی رسوا اور امراؤ جان میں مکالمے ہوتے ہیں، کیونکہ کہانی بیان کی ہے امراؤ جان نے، اور بعض اوقات انہوں نے سوال جواب کیے ہیں، ان سے کچھ پوچھا ہے مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان سے، ان کے مکالمے ہوں یا امراؤ جان جو اپنی کہانی بیان کر رہی ہے، خانم اور خورشید جان، ان سب کے مکالمے بھی آ جاتے ہیں، قصہ بھی آ جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک بیانیہ کی ٹیکنیک ہے، یعنی کوئی بات ہے جو بیان کی گئی ہے، کوئی قصہ ہے۔ ایسے تو ناول تمام بیانیہ ہی ہوتا ہے، ہر ناول، ہر کہانی جو ہے وہ بیانیہ ہے، لیکن ان معنوں میں کہ ایک کہانی ہے جس کو ایک راوی بیان کر رہا ہے، وہ کہانی بیان کی گئی ہے مرزا ہادی رسوا کی زبان سے جو انہوں نے تحریر کی۔ تو یہ ساری ٹیکنیکس بھی ناول نگار نے بڑی کامیابی سے جو ہے برتی ہیں، اور مجموعی طور پر جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت سادہ استعمال کی ہے، سادہ اسلوب ہے، کہیں ہمیں ایسی دقت نہیں ہوتی۔ اور یعنی اس نے ناول نگار کی یہ ٹیکنیک ایک لحاظ سے ہے کہ اس نے ایک کوٹھے پر بیٹھ کر وہاں جو مختلف افراد آ رہے ہیں اس کوٹھے پر، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ بھی ٹیکنیک ہے کہ اس نے لکھنوی اس دور کی جو لکھنوی معاشرت ہے دور زوال کی، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک اس نے ایسا گوشے کا انتخاب کیا جہاں کم و بیش تمام کا آنا ہے۔ وہاں نواب بھی آ رہے ہیں، وہاں عام آدمی بھی آ رہا ہے، وہاں بوڑھے بھی آ رہے ہیں، وہاں جوان بھی آ رہے ہیں، اور اس ٹیکنیک کے ذریعے وہ معاشرے کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ سب چیزیں بہت یعنی ہمیں باریکی سے دیکھنی چاہیے، اور جو زبان کا استعمال کیا گیا وہ بھی بہت عمدہ، یعنی کردار کے نفسیات اور اس کی عمر اور اس کے پس منظر، خواہ وہ پس منظر خاندانی پس منظر ہو یا اس کی تعلیم اور اس کی تہذیب کا پس منظر ہو، وہ تمام عیاں ہیں اس کے مکالموں سے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ جو نواب چھبن ہے اس کی گفتگو اور گوہر مرزا کی گفتگو ہمیں میں ایک جیسی محسوس ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ نواب سلطان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ دیتا ہوں ذرا زبان سنبھال کر گفتگو کیجئے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شریفوں کی صحبت نہیں اٹھائی۔ اور خان صاحب جواب دیتے ہیں رنڈی کے گھر پر آتے ہو اور اماں جان سے ڈرتے ہو۔ اس انداز سے آپ دیکھیے کہ دونوں میں ایک لطیف فرق ہے گفتگو میں۔ اسی طریقے سے جو ہے جو خانم ہے
وہ بیان کرتی ہیں، جب ان سے ایک غریب ان پہ وہ آتا ہے نواب صاحب، کہتے ہیں حضور کو معلوم نہیں کہ ہم 20 4 پیسے کی میت ہوتی ہیں، کیا آپ نے مثل نہیں سنی کہ رنڈی کس کی جوڑو، ہم لوگ مروت کریں تو کھائیں کیا، یوں آئیے آپ کا گھر ہے مگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ خانم ہی کہہ سکتی تھی۔ اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکالمے ہیں، جو اس کا اسلوب ہے، وہ فطری انداز سے اور کرداروں کی نفسیات کے اعتبار سے جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ آپ دیکھیے کہ منظر نگاری جو ہے وہ بھی بہت خوب ہے، اگرچہ باہر کے جو مناظر ہیں اس انداز سے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ امراؤ جان کا یعنی امیرن کا اغوا ہونا اور جو راستے کا سفر ہے سارا وہ پورا سسپینس ہے۔ سسپینس ایک بہت بڑی اس میں ایک ٹیکنیک ہے، اور قاری کو وہ جوڑے رکھتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے ہر وقت ایک سسپینس، شروع سے آخر تک جو ہے یہ ناول جو ہے وہ تجسس سے بھرپور ہے، اور قاری جو ہے وہ ہر وقت اپنے خیالی تصویریں بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جب امیرن کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے اور وہ جب رونا چاہتی ہے، شور مچانا چاہتی ہے، اسے گلے پہ چھری رکھتا ہے کہ میں تجھے بھی ذبح کر دوں گا، تو بھئی قاری فوری ڈر جاتا ہے کہیں ایسا واقعہ تو نہیں ہونے والا۔ یہاں بھی ڈاکے بھی ڈل رہے ہیں، ڈاکو بھی آ رہا ہے، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، ڈوب کے مرا بھی جا رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے وہ مناظر ہیں جو پوری ایک ڈرامائیت کے ساتھ جو ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے منزل پر کیا ہونے والا ہے کرداروں کے ساتھ۔ قاری کی بھی ہمدردیاں ہوتی ہیں بعض کرداروں کے ساتھ، یا وہ بھی رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، بعض اوقات قاری کی جو ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں، تو آخری وقت تک جو ہے ناول نگار جو ہے اس میں کامیاب ہے کہ تجسس جو ہے ہمیں اپنے جوڑے رکھے کہانی کے ہمارے ساتھ، اور جو مناظر ہیں اس کی جزیات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت مہارت کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور زبان کے لحاظ سے جو ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے علی عباس حسینی نے ایک جملہ کہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کافی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ زبان کے حوالے سے امراؤ جان ادا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو یہی ایک خوبی اس ناول کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ کردار نگاری اس میں ایسی آلہ ہے کہ وہ کردار اس کو زندہ رکھیں گے، اسی طریقے سے اس کی زبان دانی کے اعتبار سے کیا کیا چیز اس ناول کو زندہ رکھے گی، آپ نے بھی اس پہ غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر لکھنوی، اس وقت کی لکھنوی معاشرت، ہمیشہ سے لکھنوی معاشرت ایسی نہیں تھی، 1857 کے حادثے کے بعد جو وہاں زوال آیا اور اس سے پہلے بھی جو زوال شروع ہو چکا تھا، تو اس کی عکاسی، اور یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں ہوتی، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پورے لکھنؤ کے معاشرت کی عکاسی ہو گئی، ظاہر ہے کہ ناول نگار بھی ایک منتخب کرتا ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پہلوؤں سے یہ ناول یاد رکھا جائے گا۔